آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں محسن بلال. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نذیر حسین. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے جی مہربانی، بہت شکریہ. سر. یہ بتائیں کہ پاکستان کے لیے خاص طور پر یہ جو 10 اور 9 مئی کا مار کا حق ہوا، اس کے بعد کیا اپرچونٹیز پیدا ہوئی ہیں دنیا بھر میں، خاص طور پہ چائنا کو اگر ہم دیکھیں تو بزنس پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں، یہ جو 6/7 کی رات کو ہوا اور جو 10 تاریخ کو ہوا، اس نے ہندوستان کو دنیا کی دنیاوی لیول، دنیا کے لیول کے اوپر بیک فٹ پہ ڈال دیا. ایک تو یہ امپورٹنٹ ہو گیا. اب پاکستان کی جو کامیابی تھی وہ بھی ساری دنیا نے دیکھی. یہ بھی پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جو اکوپمنٹ استعمال ہوا، چاہے وہ JF-17 تھنڈر تھا یا وہ J-10C تھا اور اس کا PL-15 میزائل تھا، ٹھیک، یہ چائنا کے اوریجن کے تھے. تو جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، پاکستان اس وقت چائنا کا ڈارلنگ ہے. ٹھیک، سمجھے، ایک فیورٹ کنٹری ہے اس وقت چائنا کے لیے. تو آپ کا پہلے بھی چائنا کے لحاظ سے ہماری وہاں اسٹینڈنگ بھی تھی، ہماری عزت بھی تھی، ہمارے ساتھ ان کی دوستی، بھائی چارہ اور الائنس بھی تھا. لیکن اس مارکے نے کیا کیا کہ اس کے اوپر ایک مثبت اسٹیمپ لگا دی. ایک تو یہ فائدہ ہوا. نمبر 2 یہ ہوا کہ گلوبل لیول کے اوپر اب پاکستان کی ہم پہلی بات کرتے ہیں، جو پاسپورٹ ہے آپ کا، پچھلے 2 مہینوں میں پاکستانی پاسپورٹ 13 پوائنٹ اوپر آ گیا. 13 پوائنٹ اوپر آ گیا. اب ظاہر ہے کہ ابھی بہت فاصلہ کور کرنا ہے ہم نے، لیکن اس وقت پاکستان دنیا کے 100 پہلے پاسپورٹ کے اندر شامل ہو گیا، جبکہ پہلے وہ 100 سے بہت نیچے تھا. ٹھیک، 2 چیزیں ہوں گی. تیسرا، چائنا کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک ریلائبل، ٹرسٹڈ، صرف دوست نہیں ہے، پارٹنر ہو گیا ہے. پارٹنر سے مراد ہے کہ ہم ان کے ڈیفنس میں، ہم ان کی ڈپلومیسی میں، ہم ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں، جیو پالیٹکس میں اور ریجن کے لحاظ سے ہم ان کے ساتھ پارٹنر ہیں. اسی لیے 2014 میں چائنا کا پریزیڈنٹ شی جن پنگ بذات خود پرسنلی آئے. وہ اس وقت $52 بلین کا ڈیولپمنٹ پیکج وہ لے کر آئے تھے. اور سی پیک اناؤنس ہوا. تو سی پیک صرف راہداری کا نام نہیں ہے، حالانکہ اب ہم نے نام اس کا رکھ لیا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. کوریڈور سڑک تو نہیں ہوتی نا، کوریڈور تو ایک پورا علاقہ ہوتا ہے. تو اس میں پہلے سٹیج کے اوپر انفراسٹرکچر پہ کام ہوا ہے. موٹر وے بنے، گوادر پورٹ کا مکمل ہونا، ایئرپورٹ کا مکمل ہونا. اب اللہ کے فضل سے کراچی ٹو پشاور موسٹ ماڈرن ریلوے لائن، جس کو وہ ML1 کے نام سے کہتے ہیں، مین لائن 1، وہ بھی لانچ ہونے جا رہی ہے. تو یہ جو نیا افغانستان والا اب کھل گیا ہے، بھارت کی اب وہ پراکسی کھل کر سامنے آ گئی ہے. ایک تو اسلام کے نام پر یہ دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں، پھر منشیات کو فروغ دے رہے ہیں. ایسے میں خطے کا جو بیلنس ہے وہ بھی بدلتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے. لاسٹ میں بتائیے گا، اور اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. اور افغانستان کے معاملے پر بھی چائنا، روس، پاکستان اور ایران، یہ موقف ان کا اور ایک جیسا ہی ہے. جی، یہ ایک بدقسمتی ہے اس خطے کی کہ یہاں پر جب برطانیہ چھوڑ کر گیا تو بہت سے مسائل چھوڑ کر گیا پیچھے. اور یہ جو مسائل ہندوستان اور پاکستان کے ہیں، ہندوستان اور چائنا کے ہیں، یا پاکستان اور افغانستان کے ہونے تو نہیں چاہیے تھے لیکن جو ہو گئے ہیں، اس کے پیچھے بھی جو برطانیہ کی ایک سلطنت امپائر تھی، اور وہ جب سکڑی تو پیچھے مسائل چھوڑ گئی. جب امپائرز ایکسپینڈ ہوتی ہیں
تو اپنے ساتھ اپنا کلچر، اپنی لینگویج، آپ کی اکانومی، آپ کا سب چیزیں لے کر آتی ہیں، اور جب سکڑتی ہیں تو مسائل چھوڑ کے جاتی ہیں پیچھے. یہ اسی کے مسائل کا حصہ ہے. اب چائنا اور ہندوستان کی آپ کو پتہ ہے کہ مسائل ہیں، بہت سنجیدہ مسائل ہیں. افغانستان اور پاکستان کی یہ جو لیٹسٹ ایک چپکلش میں کہوں گا چل رہی ہے، اس کے پیچھے ہندوستان ہے. ہندوستان کو پتہ ہے، یہ خاص کر مئی میں جو کچھ ہوا، میں نے ذرا جان بوجھ کے ڈیٹیل شیئر کی آپ سے، اس کو پتہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ 1 to 1 نہیں جیت سکتے. یہ ثابت ہو گیا. آپ کے سامنے دنیا کی سپر پاور کا جو پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ 36 دفعہ، لٹرلی 36 دفعہ یہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کو شکست دی ہے، شہباز شریف اور صاحب 7-0 اسکور ہے. وہ اس نے ان کے لیے نا ایک میں تو یہ کہوں گا آپ کا سپر پاور کا پریزیڈنٹ آپ کا لابسٹ بن گیا. ٹرمپ ہمارا لابسٹ بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اب جو چیز افغانستان میں ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ہم نے 40 سال تک افغانستان کو اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح سنبھال کے رکھا. ان کو ہم نے کمیونزم سے بچایا، ان کو ہم نے ٹیررزم سے بچایا، ان کو ہم نے امریکہ کی غصہ اور غضب سے بچایا. 20 سال بالکل یہی لفظ استعمال کریں، غصہ اور غضب سے بچایا. لیکن بدقسمتی افغانستان کی، یہ جا کے انڈیا کی جھولی میں بیٹھ گئے. انڈیا کو پتہ تھا کہ میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، جو دنیا سمجھتی ہے، اور میں پاکستان سے جیت نہیں سکتا، اب لہٰذا میں ان کو ورگلا کے یہ منا لوں. اور سب سے جو شرمناک بات ہے کہ وہ علماء، طالبان علماء ہی ہیں نا، ہاں جی، وہ ادھر سے وہ سارے کے سارے پاکستان میں ٹرین ہوئے تھے. ان کے استاد یہاں بیٹھے ہیں، نہ وہ اپنے استادوں کی سن رہے ہیں. اب جا کے اس ہندو انڈیا نے متقی کو ہندوستان میں دیوبند سے بلا دیا. اب اندازہ کریں وہ ہندو جو مسلمانوں کی بابری مسجد کو شہید کر رہا ہے، جو مسلمانوں کی جو وہاں پر آثار ہیں قدیمی، وہ مٹا رہے ہیں، ان کو مٹا رہا ہے، ان کے کلچر کو مٹا رہا ہے، ان کو تعلیم نہیں لینے دے رہا، اور ان کو اس نے 3rd کلاس سٹیزن ٹریٹ کرنا شروع کیا. اور یہ بدقسمتی ہے طالبان کی. میں سمجھوں گا کہ وہ اس سارے کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں، وہ جا کے ہندوستان کی گود میں بیٹھ گئے. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، اس کے بعد حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اگر ان کو نہیں سمجھ آ گئی تو اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہندوستان پاکستان پہ غلبہ نہیں کر سکا تو بھئی طالبان تم کیسے کر سکتے ہو. اب ان کو باہر نکالنا شروع کر دیا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ملک سے باہر جاؤ، ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ بند ہو جائے گی. یہ پاکستان کو بھی چاندے کے مہینوں کے لیے مسائل آئیں گے، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. لیکن ان دا لانگ رن انشاءاللہ ارلی نیکسٹ ایئر سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی.